سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ مجھے حکم دیتے ہوئے یہ وصیت فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں، ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں اور چاشت کی 2 رکعت پڑھا کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے، بندر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے اور مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1906۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1132۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجہ کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اسی سے جنت کے چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2531۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنہ سونے کا نہ ہو۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2525۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر ایک درجہ سے دوسرے درجہ کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2529۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 33۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1988۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مضغہ ہے، اے رب یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب یہ مرد ہے یا اے رب یہ عورت ہے، اے رب یہ بد ہے یا نیک ہے، اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے؟ چنانچہ اس کے مطابق ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3333۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 81۔ سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرغ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آواز نکالی۔ ایک آدمی نے اس وجہ سے اس پر لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ کر، بے شک یہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 10125۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اس کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6920۔ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5934۔